بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عنوان کی مناسبت سے فارسی زبان کا یہ برمحل شعر المسلم العظیم کے نام ہے۔ چہباید مرد را طبع بلند مشرب نالے، دل گرمے نگاہ پاک بینے جان بےتابے۔ یہ منظر ایک تنگ و تاریک سرکاری محبوس خانہ کا ہے، جہاں پر ہوا کا بھی گزر نہیں ہے، کیونکہ کھڑکی دریچہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ آہنی سلاخوں سے مزین محض ایک دروازہ ہے، جس کے کنڈے میں لگا ایک بھاری بھرکم تالا ہے، جو اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ اس کوٹھڑی کے اندر کوئی خطرناک قیدی مقید ہے کہ جسے گر آزاد چھوڑ دیا گیا تو شدید نقص امن کا اندیشہ لاحق ہو جائے گا۔ بند دروازے کے اندر محبوس گاہ کے تقریباً وسط میں ایک تنہا سرخ و سفید باریش قیدی نظروں کی زد میں دکھتا ہے۔ لگتا ہے اپنے بھول پن کے سبب وہ یہاں خود کو کوئی شاہی مہمان تصور کیے ہوئے ہے، کیونکہ اس کے باروب اور وجیح و شکیل چہرے پر سکون و اطمینان کی جھلکیاں لہریں کھاتی نظر آ رہی ہیں۔ فرش زمین پر یوں آلتی پالتی مارے بیٹھا ہے، گویا کہ سلطنت شاہی کے تخت حسین پر براجمان ہو، اور اپنے زیبتن کیے ہوئے کھدر کے سرخ دھاریوں والے کرتا پاجامہ کو شاہی ملبوس تصور کیے ہوئے ہے۔ اسی اثناء میں چند افراد برداشتہ دل اور بوجھل قدموں سے خود کو دھکیلتے نمودار ہوتے ہیں اور سرکاری محبوس خانہ کے سلاخدار دروازے پر ٹک جاتے ہیں۔ لگتا ہے قیدی کے ملاقاتی ہیں۔ وہ چاہت بھری نظروں سے قیدی کو دیکھتے ہیں، مگر چہروں پر اضطراب بھی ہلکورے کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ محبوس خانہ کا مسکین و مطمئن مکین انہیں دیکھ کر سلاخدار دروازہ کے اندرونی جانب آ کھڑا ہوتا ہے۔ تشویش آمیز انداز میں ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ملاقاتی مؤدبانہ سلام کرتے ہیں تو جواباً پرجوش آواز میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ سکوت کے چند لمحوں بعد ملاقاتی خیر خیریت پوچھتے ہیں اور پھر اپنی طرف سے قیدی کی بہتری کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اپنی تجویز پیش کرتے ہیں کہ جن حکام سلطنت نے تحریک ختم نبوت میں داعیانہ کردار ادا کرنے اور پمفلٹ لکھنے پر آپ کو سزائے موت سنائی ہے، وہ تو حقیقت میں آپ کے مقام سے ناآشنا ہیں، لیکن ہمیں تو اس فیصلے کے مضمرات کا ادراک و اندازہ ہے کہ ہم کتنے عظیم نقصان سے دوچار ہونے جا رہے ہیں۔ قائد محترم، ہمیں آپ کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی تحریک احیاء اسلام کا قافلہ اپنے سالار اعلیٰ سے محرومی کا ناقابل برداشت سانحہ سہنے کی سکت نہیں رکھتا۔ ہم ٹوٹ بھی سکتے ہیں اور بکھر بھی، لہٰذا ہماری آرزو اور التماس ہے کہ آپ ہمیں حکام وقت سے رحم کی اپیل دائر کرنے کی اجازت بخشیں۔ رحم کی اپیل؟ قیدی حیرت و تعجب میں ڈوب کر متحیرانہ آواز میں پکار اٹھتا ہے۔ رحم کی اپیل تو ارتکاب جرم قبول کرنے والوں کا شیوا ہے۔ اگر کلمہ حق کی پاداش میں مجھے پھانسی ملتی ہے تو یہ عظیم سعادت اور واضح شہادت کی موت ہے۔ ایسے افراد کو تو اپنی خوش بختی پر ناز ہونا چاہیے، پھر میں ایسی سعید و دلکش موت کو ٹالنے کی کوشش کس لیے کروں؟ کچھ لمحات کے لیے سناٹے کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ موت کے قیدی کی پرجلال اور باروب آواز گونجتی ہے، سنیے، میرے لیے قطعاً کوئی بھی شخص رحم کی اپیل نہیں کرے گا، نہ میرا بھائی، نہ میری والدہ، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ کوئی عزیز، اور نہ میرا کوئی رفیق سفر و دوست۔ موت کا بے باک قیدی ایک ایک لفظ کو تول تول کر ادا کر رہا تھا، اور آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ کسی کی موت کا فیصلہ زمین پر نہیں آسمان پر ہوتا ہے۔ اگر میری موت کا وقت آ چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان دنوں میں اضافہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر ابھی اس کا موقع نہیں آیا تو یہ لوگ مجھے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، خواہ وہ الٹے ہی لٹک جائیں۔ جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفاں۔
پھر وقت یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے، لمحات سرکتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ داعی ختم نبوت کے اس اسیر اور موت کے منتظر قیدی کی بابت آسمان سے کاتب تقدیر کا جیل سے باعزت رہائی کا فیصلہ نازل ہو جاتا ہے، اور جب وہ ضمیر کی عدالت کا باحمیت و باغیرت قیدی موت کی کوٹھڑی سے رہا ہوتا ہے تو شیطان لعین کے چیلے اور طاغوت کی تمام قوتیں بے بسی سے اس کا منہ تکتی رہ جاتی ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تحریک ختم نبوت کے غازی اپنے کمال کردار کے سبب دنیا بھر کے اہل علم میں ایک عظیم نابغہ روزگار، نور مینارہ، مجدد ملت اور ضیاءپاش شخصیت کا مستحق قرار پا جاتا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسی قداور مسلمہ شخصیت بھی ان کے تجر علمی اور دینی بصیرت کی قدردان تھی۔ وہ انہیں لاہور آ کر خدمت اسلام کا مرکز بنانے کی دعوت بھی پیش کر چکے تھے۔ بلا شبہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی ایک ایسی عالمی شخصیت تھے کہ جنہیں پوری مسلم امہ اسلامی اسکالر کے طور پر نہایت عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ جب سعودی عرب نے عالمی طور پر شاہ فیصل ایوارڈ دینے کا ارادہ کیا تو تمام دنیا کے نامور مسلم علماء اور مسلم اسکالرز کو منصف بنا دیا کہ وہ اس کے حقدار کا فیصلہ کرے۔ تب کامل اتفاق رائے سے فیصلہ ہوا کہ دور حاضر میں پہلے شاہ فیصل ایوارڈ کا سب سے زیادہ مستحق امام مودودی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ امام سید قطب شہید اپنی بے مثال تفسیر فی ظلال القرآن میں جگہ بجگہ مولانا مودودی ہی کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اور انہیں ہر جگہ المسلم العظیم یعنی عظیم مسلم کے بلند ترین نام سے ذکر کرتے ہیں۔ علامہ علی طنطاوی اور علامہ یوسف القرضاوی جیسے بلند قامت مسلم اسکالرز ان کے مداح و قدردان تھے۔ علامہ یوسف القرضاوی اپنی کتاب سید مودودی میں لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جس اسلام کی دعوت دیتے تھے وہ خالص اسلام تھا جو کسی شرکت کا روادار نہیں تھا، اس میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں تھا، یعنی صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، البقرہ آیت 138۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہوگا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ مولانا مودودی جیسا عظیم انسان جو مفکر بھی ہو، مجدد بھی ہو، ایک اسلامی تحریک کا داعی بھی ہو اور اس کا اپنا ایک اوریجنل منہج فکر اور اپنا ایک خاص مزاج ہو جس کا فکر کسی سے مستعار نہ ہو اور جو ایک انقلابی دعوت کا علم بردار ہو، ایسے عظیم انسان کے سلسلے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ناقدین اور مخالفین نہیں ہوں گے۔ نہ تو گزرے ہوئے ماضی میں کوئی ایسا عظیم انسان ملے گا اور نہ دور حاضر میں جس کے سلسلے میں لوگوں کی رائے مختلف نہ ہو۔ کچھ ناقدین ہوں گے، کچھ محبین ہوں گے، کچھ محبت اور تعریف میں غلو کرنے والے ہوں گے اور کچھ نفرت اور تنقید میں حد سے گزر جانے والے ہوں گے، سوائے ان کے جن پر رب کی خاص عنایت ہو، اور ایسے افراد بہت کم ملیں گے۔ عرب شاعر نے سچ کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں کون ہے جو ہر کسی کو خوش رکھ سکے، کیونکہ لوگوں کی پسند و ناپسند کے درمیان بہت فاصلے ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، اس امر میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ملت اسلامیہ کے تیماردار اور طبیب حاذق تھے۔ جس درد مندی، خلوص و بے لوثی، بے نفسی، محبت و حکمت اور امید و رجائیت کے جذبات سے انہوں نے ملت بیمار کی عیادت و خدمت اور قیادت کی، وہ بے مثال اور قابل تسلیم و تحسین ہے۔ دیگر مخلصین و داعیان اسلام کے ساتھ سید مودودی کی انتھک جد و جہد ہی کا ثمر ہے کہ آج ملت اسلامیہ میں حیات ثانی کے آثار جھلک رہے ہیں، نیز
تحریک اسلامی کے نام سے ان کا لگایا ہوا ننھا پودا بھی آج ایک سرسبز و شاداب تناور درخت کی صورت میں ارض پاکستان کے باسیوں پر ہر مشکل وقت میں سایہ فگن ہونے کو تیار ملتا ہے اور نفاذ اسلام کی عملی کوششوں میں مصروف کار ہے۔ اللہ تعالی سید مودودی اور ان کے نشیمن پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد خدا کی بندگی بنایا ہوا تھا، یعنی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، خدا تیری لحد بے شبنم افشانی کرے۔ فی امان اللہ۔